ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے؟ ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ میاں تو ڈر، تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے۔ تو پوچھا جائے گا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں میں پردہ ڈالنے کے لیے۔ خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کوئی یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوب کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندہ پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا۔ تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ سر اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے۔ پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا۔ پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں۔ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ اصل میں ان بچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ ہی آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔